ہم میں نے نا ایک ابھی ویڈیو دیکھی، مجھے بڑی اچھی لگی. زبیر ریاض ایک اچھے یوٹیوبر ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں، میں اکثر دیکھتا بھی ہوں. تو انہوں نے ایک بنائی ہے ہجرت کا سفر. یہ سمجھ لے کہ یہ ون آف مائی ڈریم پروجیکٹس ہے. یہ میں سن 2008 سے پلان کیے ہوئے ہوں. انفارچونیٹلی میں نہیں کر سکا، لیکن اللہ پاک نے جس سے کام لینا ہو، جس کے ذریعے ہو جائے. انہوں نے یہ جو بنایا ہے نا، اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی، وہ میرے لیے بھی نئی تھی. اور مجھے وہ یعنی اس مقام کا تعین ہوا کہ یہ وہ جگہ تھی. اور میں بڑا جو ہے یہ اپنے ناظرین کے لیے بھی بتا رہا ہوں، ان کو بھی مزہ آئے گا. اتفاق آخری دن تھا جب ہم آ رہے تھے. تو اب کیونکہ یہ ہے نا کہ آپ اندر تو جا نہیں سکتے کعبے کی زیارت کے لیے، یا تو آپ جو ہے احرام کی حالت میں ہوں تو آپ مطاف جائیں گے، اور باہر سے اب ہر جگہ سے ویزیبل نہیں ہے خانہ کعبہ. صحیح. تو بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے اب آپ خانہ کعبہ چھٹ رہا ہے آپ کا، آپ اپنے ملک واپس آ رہے ہیں، تو وہ ایک کیفیت الگ ہوتی ہے. اس وقت جب میں آ رہا تھا، ابھی شاید انہوں نے کچھ رکاوٹ لگا دی، لیکن اس وقت جو ہے وہاں سے خانہ کعبہ آپ کو ڈائریکٹ آپ کی زیارت ہو رہی تھی. باب عبدالعزیز کے ساتھ ایک رستہ انہوں نے کھولا ہے، اور وہاں سے لوگ جو انٹر ہوتے ہیں، وہاں سے بھی احرام کی حالت میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں. تو وہ رستہ تھا، سامنے آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے. شار ہجرہ جس کو آج انہوں نے نام دیا. نہیں، شارع ہجرہ سے تو آپ آ گئے نا. شارع ہجرہ آپ دیکھ کراس کی، اب آپ کلاک ٹاور آپ کی بیک پر ہے، سامنے آپ کے جو ہے وہ جو ہے باب عبدالعزیز ہے. الٹے ہاتھ پہ ملک فہد ہے، صحیح. باب ملک فہد ہے. سیدھے ہاتھ پہ باب عبدالعزیز ہے. ٹھیک ہے، جو بھی کنسٹرکشن ہے، کنسٹرکشن کی وجہ سے وہ بند تھا اس وقت. اس کے ساتھ ایک دروازہ انہوں نے کھولا ہوا تھا، اس سے سامنے سے بالکل جو ہے نا زیارت ہو رہی تھی خانہ کعبہ کی. اچھا، بڑے بے چینی میں ہم دیکھ رہے تھے. ظاہر ہے آخری جو ہے وہ نماز ہم نے وہاں پڑھی تھی، اس کے بعد ہم نے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا. اب یہ تھا کہ جتنی دیر ہم یہاں کھڑے ہو کے دیکھ سکے، ایک عجیب کیفیت تھی اس وقت. تو مجھے سن کے اس لیے بڑا مزہ آیا کہ جو ہے نا مطلب یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، اور وہاں رک کر سرح زورہ اس جگہ کو کہا جاتا تھا. یہاں گوشت کی مارکیٹ ہوا کرتی تھی، اور یہاں سے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر یہ فرمایا تھا کہ اے مکہ، میں تجھے نہ چھوڑتا اگر تیرے لوگ جو ہیں وہ مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ظاہر ہے مکہ جب آپ چھوڑ رہے تھے ہجرت کے وقت ایک کیفیت ہوگی، اور ایسی کہ آپ کو مکے سے بے انتہا محبت، اور آپ کبھی نہ چھوڑ دے مکہ. آپ نے فرمایا نا میں کبھی مکے کو نہ چھوڑتا. لیکن اس ہجرت کا اختتام نہ وہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچے اور لوگوں کا ہجوم، پھر انصار نے اپنے امامے اپنے نیزوں پر اٹھائے، پھر وہ بچے مقام ثنیۃ الوداع. بالکل اسی لیے نہیں بنا ہے. بالکل بتائیے، آپ گئے ہو وہاں پہ؟ جی جی الحمدللہ وہاں پر ہم گئے ہیں، اور باقاعدہ ایک وہاں پر ہم نے محفل کی ہے، اور وہی جس انداز میں بچیوں نے پڑھا تھا، صحیح. طلع طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. ترکیوں نے وہاں پر ایک عمارت بنا دی ہے وائٹ کلر کی، بہت مبارک جگہ ہے. کیا انداز تھا نا، محبت تھی، بچیاں چڑھ گئی ہیں دیواروں پر، وہاں کے صحابہ انصار صحابہ یہ بھی ایک یونیک بات تھی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی باہر سے آ رہا ہو اور مقامی اس کو اپنا حاکم بنا لے. ٹھیک ہے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ آپ ہجرت کر کے آئے ہیں تو مدینے کے لوگوں نے آپ کو اپنا ایک طرح سے حاکم مانا، اور آپ کو اپنا آپ انہوں نے آپ کے حوالے کر دیا. تو یہ کبھی دنیا میں ہوتا نہیں ہے. صرف یہی نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مہاجر صحابہ کرام تھے، انصار صحابہ کرام نے ان کو اپنا بھائی بنا لیا، اپنی جائیداد میں سے حصہ دے دیا. اچھا، یہ بھی بالکل واقعی یہ بھی نہیں ہوتا. کون ہوتا ہے جو اپنی جائیداد دے دے ایک ان نون کو؟ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نظر سے انصار اور مہاجرین جو ہے وہ بھائی بھائی بن گئے. اپنی آدھی آدھی جائیدادیں ان کے نام کر دی. آپ مطلب یہ امیزنگ، یہ مطلب یہ دنیا کے اندر بھائی کی کوئی دوسری نظیر ہی نہیں ملتی. بھائی چارے کی سب سے بڑی نظیر یہی ہے. یہ بھائی چارے سے بھی بہت آگے کی بات ہے کہ مطلب کون دیتا ہے. مطلب آپ مجھے آپ سے جتنی بھی محبت ہو دانیال بھائی، جائیداد کیا میں آپ کو اپنی جائیداد میں حصے دار بنا دوں، یا میں اپنی آدھی جائیداد آپ کو دے دوں گا؟ یا آپ کو مجھ سے محبت ہو تو کہ آپ مجھے دیں گے؟ نہیں ہوتا. یہ پریکٹیکلی یہ آلموسٹ امپاسبل ہے، کیونکہ مال کی جو محبت ہے وہ انسان کے اندر ایک فطری ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ
اپنا حصے دار بنا لینا یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. بہرحال مدینے کی طرف چلتے ہیں. آگے مدینے کی طرف ہم مدینے جہاں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے ابھی وہیں سے آ گئے. الحمدللہ. الحمدللہ. تو مدینے آپ ماشاء اللہ آئے, پہلی حاضری, باذوق حاضری, کیفیت. مدینے میں پہنچا, تقریباً 5 ساڑھے 5 6 گھنٹے لگے تھے مجھے مکے سے مدینے. میں نے صرف بس گنبد خضرا دیکھنا ہے, گنبد خضرا دیکھنا, وہ یہ طرف تھی. میرے جو دوست تھے ساتھ وہ مجھے کہہ رہے تھے یہ دیکھیں یہ وہ ٹرین ہے جو ترکیوں نے پورا واقعہ تھا, یہ وہ ٹرین ہے, یہ دیکھیں یہ وہ مسجد ہے, مجھے کچھ نہیں دیکھنا, مجھے سب سے پہلے گنبد خضرا دیکھنا ہے. میں مدینے میں ہوں, میں دیکھ لوں گا. میں جس مقصد کے لیے یہاں پر آیا ہوں وہ روضہ رسول ہے اور گنبد خضرا ہے. میں نے ہوٹل پہنچے ہیں, میں نے ہوٹل کے نیچے ہی دروازے پہ دوست کو اپنا بیگ دے دیا, پہلے آپ بیگ لے کے جائیں, میں پہلے روضہ رسول پر جاؤں. اچھا کوئی ساتھ نہیں ہے, اپنا گنبد خضرا کی جو سامنے پٹی آ رہی ہے مسجد بلال کی طرف, وہاں ہماری ہوٹل تھی. تو میں لوگوں سے پوچھا تھا باب بکی کی طرف سے گنبد خضرا کو پھر دیکھا. تو ظاہر سی بات ہے ہر عاشق کے آنسو تو نکل ہی آتے ہیں. کیفیت ایسی ہوتی ہے فرسٹ ٹائم, بالکل ایک اضطرابی کیفیت ہو جاتی ہے, سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی. ہاں ایسے ہی ہے بندہ جو ہے نا, جب میں آپ کو ناظرین کو ہی مشورہ دوں گا کہ جب ہم یہاں پر دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں نا تو دنیا یہیں پر ہی چھوڑ دیں. بندہ, میری نیت بھی یہی تھی اور بندے کو بھی ایسا کرنا چاہیے ایک عاشق رسول کو. جب بندہ روضہ رسول پر حاضر ہو, گنبد خضرا اب بالکل قریب آ گیا نا, وہ تو پیارے آقا تو یہاں پاکستان میں بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں, دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. تو جب آپ قریب گئے نا تو پیارے آقا سے ایسی چیز مانگیں کہ جو بس واقعی آپ کو جو ہے نا وہ آخرت کے اندر آپ کا بیڑا پار کر دے. تو میری عادت تھی جب بھی میں گنبد خضرا کو دیکھتا تھا یا معاجر شریف پر جاتا تھا تو میں 2 دعائیں کرتا تھا, صرف 2 دعائیں. سلام عرض کرنے کے بعد, یا رسول اللہ یہ چہرہ مت بھولیے گا بروز قیامت, اور یا رسول اللہ بس اب آپ کے در پر بار بار آنا ہے. بندہ بس یہ دو دعائیں کرے, دنیا کو آپ مسجد نبی میں بیٹھ کر, آپ گنبد خضرا کے سائے تلے بیٹھ کر دنیا کی جو دعائیں مانگنی مانگے, لیکن جب آپ معاجر شریف پر جائیں اور جب گنبد خضرا پر پہلی نظر پڑے تو بندہ اپنی آخرت کی دعائیں مانگے اور بار بار حاضری کی اجازت مانگے. سب سے پہلے تو حضور سے شفاعت کی بھیک مانگی چاہیے, تو ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر حضور نے شفاعت نہیں ہوئی تو پھر کون میری شفاعت کرے گا. تو اور وہاں ادب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اکثر کہا کرتا ہوں, ابھی ایک واقعہ میں نے ان سے پوچھا تھا, وہ انشاءاللہ بھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں. مدینے میں زبان ہی نہیں دل بھی قابو میں رکھنے, کہ جو دل میں ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. تو جب اگر اچھی بات ہو جاتی ہے تو بری خیال کو بھی دل میں آنے نہیں دینا. تو اب آدھے تھوڑا سا پوچھتے ہیں ان سے کہ وہاں کیا کیا ہوا, کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو بڑی کامن تو ہے اور بہت لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, مگر وہ ایک بڑی امیزنگ لگتی ہے اور سن کے بار بار اچھا بھی لگتا ہے. جیسا کہ لوگوں کے ساتھ کھانے پینے کے بڑے واقعات ہوتے ہیں, تو آپ کے ساتھ کیا ہوا پہلے یہ بتائیں کہ آپ دنیاوی اگر میں مثال دوں, آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں تو ظاہر سی بات ہے ضیافت کی تو آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی. بادشاہ کے دربار میں ہوں, بادشاہ کا مہمان ہوں, تو پیارے آقا تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. بادشاہت اگر کسی کو ملی ہے تو پیارے آقا کے وسیلے سے ملی ہے. تو مدینے میں تو پیارے آقا کی عطائیں ہیں. تو وہ شعر ہے نا کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی لین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے, ہاتھ اٹھاؤ اور جو دعا کرو گے وہ مل جائے گا. اسی طرح ایک اور شعر ہے جو پڑھا جاتا ہے بہت, کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کی. وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں میں نا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ, کہ یہ کچھ دے نہیں سکتے, یہ بات نہ کر ہوش میاں اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. جھولی کو میری بھر کے سرکار نے کہا مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. یہ یعنی کہ وہ ہے نا اپنا مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگ آئیے سرکار میں نہ لاہے نہ ہاں تو ہے نہیں نا وہاں پر, وہاں کا آپتا بھی ہے. یعنی کہ آپ اگر کوئی چیز وہاں پر زبان تو بھی نہ لاؤ نا, میں اپنا پریکٹیکل بتاؤں, میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں, مطلب آپ کو ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. وہاں تو صرف دل کے پیارے آقا تو دل کے خیال کے اوپر بھی مطلع ہیں. تو وہاں تو آپ بس جس چیز کی میں آپ کو بتاؤں, میں نے سحری زہیب بھائی ہلکی کی تھی, یعنی کہ زیادہ نہیں کر سکا تھا. تو افطاری کے ٹائم جیسے افطار ہوئی
تو مجھے بہت زیادہ بھوک لگی. تو نماز کے بعد جو ہے نا مجھے بھوک لگی, تو میں نے کہا کہ افطاری کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں نماز پڑھ کر البیک کھانے جاؤں گا. تو بس نماز کے لیے جیسے ہی کھڑا ہوا, وہ ایک کوئی ان نون شخص آیا اور اس نے البیک کا پورا پیکٹ رکھا اور چلے گیا. مطلب آپ نماز پڑھ رہے ہو اور وہ الویک رکھ کے جا رہے ہو. نماز پڑھ رہا ہوں میں اور وہ اچھا اس کو پہلے سے یہ عجیب بات یوں یوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ نیت کیا ہے اور مل کیا رہا ہے. نیت بھی البیک کھانے کی تھی, ان کو ملا بھی وہی. تو جو آپ خواہش کر رہے ہوتے ہیں وہی آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے. یہ متعدد واقعات ہیں. مدینے میں بہت عطائیں ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ زیبئی میں آپ کو بتاؤں. مسجد نبی میں چونکہ اس بار مدینہ شہر میں بہت ٹھنڈ تھی, تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا, تو ہم اتنی کوئی سامان سردی کا کچھ بھی لے کر نہیں گئے. تو میں باغ بکی والے روڈ پر تھا, تو وہ کیونکہ بہت زیادہ کھلا ہے, تو مجھے وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ لگی نا. میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے, اچھا اکیلا نہیں تھا, یہاں میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے. اب ٹھنڈ لگی, اچھا وہ بھی کچھ لے کے نہیں گئے, کچھ پہن کر دیا ہے, ان کو بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے, آپ کو بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے, بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے, لگ رہی ہے. اب میں جو ہے نا وہ اپنے دوست سے کہہ رہا ہوں کہ یار آج جو ہے نا وہ شال لے لیتے پھولنے کے لیے, سردی لگ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے مینیج تو کرنا, بیمار نہ ہو جائیں. یہ کیونکہ یہ تو زندگی یہ قیمتی لمحات ہیں, ان کو تو ہم ضائع نہیں کر سکتے بیماری کے اندر, بخار کے اندر. تو بس میں نے اس کو بولا ہی تھا کہ آؤ اپن جو ہے نا وہ کچھ شال کا انتظام کرتے ہیں. کوئی شخص آیا, ہمیں جو ہے نا وہ دکان کے پہ لے کے گیا, اور وہاں سے اس نے ہمیں 100 ریال کی گرم شالی دلائی, اور چلتا ہوں. یعنی وہاں کو خیال پیدا ہو رہا ہے. اچھا نارملی کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا یہ کہ کوئی شال جو ہے نا کسی کو وہاں دلا رہا ہے, یا وہاں کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم لنگر کے طور پہ لوگوں کو کھانا پیش کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں میں کھانا تقسیم کر دیا یا کوئی اس طرح کی چیز کر دی. کبھی اس طرح کا آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ لوگ آئے کپڑے دے سکتے شال. میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے کہ کسی نے کسی کو اس طرح وہاں شال دلائی اور بلا وجہ دلائی ہو. یہ تو وہ چیز ہے نا کہ جو یعنی کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جو واقعی جس سے میں وہ ہوا کہ یار دیکھیں یقین تو ہے ہمیں حضور کی عطائیں تو کمال ہیں, لیکن خود کے ساتھ ہوتی ہے نا, بندے کو یقین اور پختہ ہو جاتا ہے. یعنی پانی کا دل کر رہا ہے, پانی آ گیا. آپ کا لبن وہاں کی جو مشہور لسی ہے اس کا دل کر رہا ہے وہ پینے کے لیے, کیونکہ وہاں یہ لنگر عام ہوتا ہے. بالکل. لیکن وہاں اس طرح البیک کا لنگر بھی کچھ خاص خاص لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کوئی کسی بندے کا سڈنلی آ جانا اور بالکل وہ بالکل آپ کی اس خواہش کو پوری کر دے رہا ہے جو آؤٹ آف دا باکس ہے. بالکل باکس سے بالکل آؤٹ ہے. ہاں مطلب نارملی چلے کھانے کی تو طلب ہو رہی ہوتی ہے, تو چلیں کسی نے دے دیا, ہم کہیں کوئنسیڈنس ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کو کیا کہیں گے, یہ اتنا کوئنسیڈنس کیسے ہو سکتا ہے اتنا زیادہ. اچھا اس طرح کے متعدد واقعات ہیں کھانے سے ریلیٹڈ تو بے انتہا ہے, اور میں بے انتہا لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی کسی نہ کسی چیز کی کھانے کی خواہش ہوئی. آپ بھی جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے کلیگ ہیں, وہ مدینے میں تھے, رات میں تقریباً کلوز ہو جاتا ہے, وہ عام دنوں میں رمضان میں نہیں گئے تھے, تو وہاں جو ہے رات میں ان کا دل کیا, کو 3 بجے کا ٹائم تھا کہ بریانی کھانے کا. تو یہ 2-3 دوست تھے جو یہ وہاں صحن مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے گنبد خضرا کے سامنے. اب انہوں نے کہا یار جا کے ذرا دیکھو کوئی ہوٹل وغیرہ کھلا ہو تو کچھ بریانی مل جائے یا کوئی اور چیز مل جائے کھانے پینے کے لیے. اچھا مین خواہش بریانی کی تھی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ ایک بندہ کیا دیکھا ہے یار رات کے 3 بجے نا, ابھی تو بند ہے, اب جو بھی ہوگا صبح ہی ملے گا. اچھا یہ بیٹھ گئے, 5 منٹ نہیں گزرے ہوں گے, ایک بندہ آیا ہے, پیک ہوئی ہوئی گرما گرم بریانی ان 3 افراد کو دے کر آگے بڑھ گیا. کمال. اب اس سے ٹھیک ہے. اب اس سے اچھا مجھے بھی یاد آ گیا. ہاں ایک مبلغ ہے, ٹھیک ہے, امیر یونس سے ابھی بات ہوئی, وہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہو کر آئے, تو وہ بھی ماشاءاللہ سے بڑے اچھے عالم دین ہیں, اور وہ ہو کر آئے تھے, تو میں نے ان سے اسی طرح میں تو پوچھتا تھا وہ واقعہ. انہوں نے کہا میرا مندی کھانے کا دل چاہ رہا تھا, میں سید الشہداء پہ موجود تھا, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب جاؤں گا تو میں مندی کھاؤں گا, ٹھیک ہے. اچھا کھانے پینے کے ماشاءاللہ بڑے شوقین ہیں, تو کہنے لگے کہ وہاں مجھے ایک جاننے والے مل گئے, انہوں نے کہا آپ آئے, ہم نے دسترخوان لگایا اس پہ, آپ چلیں, اور وہ مجھے لے کے چلے گئے. جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے جب میرے سامنے جو چیز رکھی وہ مندی. سید الشہداء امیر حمزہ ان کی بھی بڑی عطائیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, چونکہ مدینہ کے اندر کراچی والی بریانی نہیں ملتی. اب ظاہر سی بات ہے انسان ہے. اب میرا نا مدینہ میں گنبد خضرا کے سائے میں تھے, ہم ایسی بات کر رہے تھے سید الشہداء کھانے کی, تو میں نے ایسی دوست کو کہا کہ یار بھوک لگ رہی ہے لیکن دل کر رہا ہے کراچی والی بریانی کھانے. صحیح. اب دوست ہمارا پاگل ہو گیا, یہ کوئی ایک انداز ہوتا ہے, پاگل ہو گیا بھائی, یہ کوئی جگہ ہے یہاں پر آپ کو کراچی والی بریانی کون دے گا, یہاں تو وہی ان کا جو اپنا ہوتا ہے طریقہ کار بریانی بنانے کا وہی ہے. میں نے تو اپنے دل کو مار لیا, صحیح. میں نے مار لیا, لیکن جس کے دربار میں تھا نا واسطے تو آتا ہی. وہاں سے تو پھر عطا ہی. اب ہوا کیا, اب ہم پھر وہاں سے مسجد نبی سے چلے, اور ہم نے جانا تھا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر. تو وہاں پر جیسے ہی مزار پر پہنچے
تو وہ یعنی مزار پر سلام پیش کرنے کے بعد پھر دعا وغیرہ کی، تو ایک شخص آیا اور بریانی کا باکس ہاتھ میں دے کر چلا گیا۔ اچھا، وہاں بریانی بٹنا نارمل ہی ہے، یعنی آپ کہیں لنگر آپ کو بٹے گا تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یار یہ وائٹ کلر کا جو باکس ہے نا اس میں بریانی ہے، لیکن ان کی اپنی جو طریقہ کار ہلکے مسالوں کی ہاں بالکل وہی ہے وہ۔ لیکن آپ یقین نہیں کریں گے زہیب بھائی، جب میں وہ پیچھے جو جگہ بنی ہے بیٹھ کر کھانا کھانے کی، جب وہاں پر گیا تو میری خوشی دی تھی کہ اس باکس کے اندر کراچی والی بریانی تھی۔ ماشاءاللہ زبردست۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اللہ پاک کی عطا سے سب سے زیادہ نوازنے والے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات ہے۔ اچھا، مندی کا تو شاید آپ کا بھی ایک واقعہ ہے نا، مندی کیسے کھائی؟ مندی یہ دور ایک مندی کا واقعہ انہوں نے بھی بتایا تھا کہ دل ان کا بھی چاہ رہا تھا مندی کھانے کا، تو پھر انہوں نے بھی مندی کھائی تو کیسے کھائی؟ یہی بتائیے جی داریال کیسے؟ یہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، وہ تو ایک دل میں دبی خواہش ہے، اور پیارے آقا کا در ایسا ہے کہ وہاں تو ہاتھ اٹھانے کے کیا، دل میں خواہش کا الگ حکم ہے، اور دبی ہوئی خواہش ہوتی ہے دل میں کہ ابھی تو صبر کر، تیری باری نہیں ہے، صحیح۔ تو اس کا بھی جو ہے وہ اپنا ایک وہاں پر الگ ہی معاملہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا جو ہے وہ دل میں دبی ہوئی خواہش کو بھی جو ہے نا جانتے ہیں۔ ہوا ایسا کہ مندی جو ہے نا وہ دل چاہ رہا ہے مندی کھانے کا، اسپاٹ نہیں پتا کہ کہاں جاؤں۔ اسپاٹ نہیں پتا، اور کنافہ کھانے کا دل کر رہا ہے، اسپاٹ نہیں پتا، تو خواہش کو دبا دیا کیونکہ ویسے اتنی مصروفیت ہوتی ہے وہاں پر۔ اب ہوا یہ کہ مجھے کسی کا فون آتا ہے کہ جنت البقیع کے سامنے بلنارے طیبہ ہوٹل ہے، تو آپ نے وہاں پر جو ہے نا نکاح میں آنا ہے، تو میں ٹائم نکال کر نکاح میں شریک ہونے کے لیے چلا گیا، کیونکہ مدینہ میں نکاح فرسٹ ٹائم میرا ایکسپیرینس تھا، صحیح۔ تو میں چلا گیا، تو نکاح مکمل ہونے کے بعد جو ہے نا وہ دعوت پر لے گئے۔ اچھا، دعوت پر لے گئے تو وہاں پر اور لوگ بھی تھے، تو جب ٹیبل لگایا گیا اور جب کھانا آیا تو زیب بھائی وہ صرف اور صرف کھانے میں دو ڈشیں تھی، صحیح ہے۔ ایک مندی تھی اور دوسرا کنافہ تھا۔ زبردست۔ اچھا، کنافہ اور مندی کی ویسے کمبینیشن بھی ہے نا، جہاں پہ مندی ہوگی وہاں کنافہ بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ کمبینیشن کے اندر ہی یہ سمجھ لے کہ ڈش ہے۔ عام لوگ اس کو کو انسیڈنس کہہ سکتے ہیں، لیکن میں تو یہی کہوں گا ارے کہ بار بار کو انسیڈنس نہیں ہو سکتا، میں اس بات کا بڑا وہ فرم خیر بلیور ہوں، میں اپنے واقعات تو نہیں سناتا ہوں، ورنہ میں ان کو تو بتا چکا ہوں اور میرے قریبی لوگوں کو بھی پتا ہے کہ میرے جو واقعات ہیں ان کو آپ کو انسیڈنس نہیں کہہ سکتے، مطلب میرے تو اس طرح کے واقعات ہیں۔ کیا خیال ہے؟ وہاں تو جو بھی بندہ آپ آؤ گے اس سے آپ معلومات کرو گے تو یہی کہے، کچھ نہ کچھ آپ کو واقعہ بتائے گا، پیارے آقا کی عطاؤں کی باتیں بتائے گا۔ عطا ہی عطا ہے، قدم قدم پر آپ کو فیل ہوگی۔ آپ اگر صحیح نیت کے ساتھ، صحیح نیت سے میری مراد دیکھیں، حد ادب تو جا رہے ہیں نا، جب آپ مدینے جا رہے ہیں تو مدینے کے آداب سیکھ کر جائیں، مکے جا رہے ہیں مکے کے آداب سیکھ کر جائیں۔ ایک اللہ کا جو ہے گھر ہے، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے، ٹھیک ہے، دونوں بہت بڑی بارگاہیں ہیں، ایک خالق و مالک اور دوسرا اس کا محبوب۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ کہیں پر بھی کوئی لغزش آپ سے ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ حال کیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ سب سمجھ کر جائیں۔